बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की डिटेल का आगाज़ हम करेंगे। हुकूमत की जानिब से जब 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट में कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान में पेश किया गया, तो आप देखने वाले ये जानते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जो 26वीं आईनी तरमीम थी, उस 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने के लिए हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट हासिल की थी। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में न सिर्फ सेनेट में बल्कि कौमी असम्बली के ऐवान में भी अपने वोट जो है 26वीं आईनी तरमीम के हक में दिए। लेकिन उसके बाद जब 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा आया, तो 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही थी, अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें भी मुखालफत कर रही थी, और मौलाना फजल रहमान जो कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में ऑलरेडी वोट पोल कर चुके थे, उनकी पार्टी के अरकान भी 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट और वोट कर चुके थे। लेकिन अब की मरतबा जब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला आया, तो मौलाना फजल रहमान ने भी 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट और वोट करने से इनकार कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि कौमी असम्बली में तो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के पास नंबर पूरा था, लेकिन सेनेट में हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो इस सूरत में हुकूमत ने रास्ता ये निकाला, या हुकूमत को सपोर्ट मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर की। बात हो रही नाज़रीन सैफुल्लाह अब्दो साहब की। अब सैफुल्लाह अब्दो साहब ने 27वीं आईनी तरमीम को वोट किया। 27वीं आईनी तरमीम में मंजूरी के बाद, सेनेट के ऐवान से मंजूरी के बाद एक गलती सामने आई। उस गलती की रेक्टिफिकेशन के लिए दोबारा सैफुल्लाह अब्दो साहब ने उस गलती की रेक्टिफिकेशन के लिए भी वोट किया। लेकिन जब ये वोट पोल किया गया सैफुल्लाह अब्दो की जानिब से, तो सेनेट के ऐवान पे ऑन फ्लोर सैफुल्लाह अब्दो साहब ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। अब मुस्तफ़ी होने के ऐलान के बावजूद कभी भी सैफुल्लाह अब्दो साहब ने अपना इस्तीफा जो है वो चेयरमैन सेनेट को नहीं भिजवाया, इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया। अब उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63A की कार्रवाई का आगाज किया है। पहले तो होना यह चाहिए था कि जब मैंडेट के अगेंस्ट जाके सैफुल्लाह अब्दो साहब ने वोट कर दिया था 27वीं आईनी तरमीम के हक में, जो कि उनका अपना राइट था वोट करना, लेकिन उसके बाद जो सीट उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिली थी, फिर उस सेनेटर की सीट से उनको मुस्तफ़ी खुद हो जाना चाहिए था। अब तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ जो रेफरेंस है आर्टिकल 63A का, कि इन्होंने पार्टी डायरेक्शन की वायलेशन की है और आर्टिकल 63A के तहत डिस्क्वालीफाई करार पाते हैं, तो वो जो रेफरेंस है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया है। अब चेयरमैन सेनेट ने जब सैफुल्लाह अब्दो साहब ने ऐलान किया था ना कि मैं अपनी सीट से मुस्तफ़ी होता हूं, तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सैफुल्लाह अब्दो साहब से कहा था कि कोई बात नहीं, आप मुस्तफ़ी अगर हो रहे हैं, हम आपको दोबारा सेनेटर मुंतखब करवा लेंगे। अब जो सेनेटर दोबारा मुंतखब करवाने की बात कर रहे थे सेनेट के इजलास में, उन्होंने सबसे पहले इस रेफरेंस का जायजा लेना है जो कि सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ फाइल किया गया है। और इस रेफरेंस का जायजा लेने के बाद अगर चेयरमैन सेनेट साहब ये समझेंगे कि इस रेफरेंस पे कार्रवाई बनती है, तो फिर इसको वो रेफर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर चेयरमैन सेनेट रेफर नहीं करते, तो फिर तहरीक इंसाफ को चेयरमैन सेनेट के इस फैसले के खिलाफ अदलिया से रिजू करना पड़ेगा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करना पड़ेगा। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हो गई कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपनी पार्टी की जानिब से नाअहली की कार्रवाई का सामना। अभी जो नाअहली की कार्रवाई है, जैसे मैंने कहा कि ये लिंक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब्दो साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है, कब होती है, कितने दिनों में या हफ्तों में आगे बढ़ेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को भी इलेक्शन कमीशन में सख्त कार्रवाई का सामना है। अब वो सख्त कार्रवाई क्या है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौन है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शफीउल्लाह जान साहब, जिनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि NA-18 हरिपुर में धांधली हुई है। और शफी जान साहब ने कहा था कि जो फॉर्म 47 है NA-18 का,
وہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، اور جو فارم 47 ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس ویب سائٹ پہ جاری نہیں کیا ہے۔ اب یہ جو الزامات لگائے NA 18 میں دھاندلی کے حوالے سے، اسے الیکشن کمیشن نے گمراہ کن قرار دیا، بے بنیاد قرار دیا۔ نہ صرف ان الزامات کو مسترد کیا الیکشن کمیشن نے، بلکہ الزامات کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ ECP کی جانب سے شفیع جان کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں شفیع جان صاحب کو جو 7 دن کا نوٹس دیا گیا ہے، نوٹس کہہ لیں، 7 دن کا الٹیمیٹم کہہ لیں، کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن پہ الزامات لگائے ہیں کہ NA 18 میں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 47 اسلام آباد سے جاری ہوا، آپ کا یہ الزام ہے، فارم 47 الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ جاری نہیں کیے، اپلوڈ نہیں کیے، یہ بھی آپ کا الزام ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے 7 دن کی مہلت شفیع جان صاحب کو اس لیے دی ہے کہ آپ اپنے الزامات کی سپورٹ میں جو شواہد ہیں وہ شواہد فراہم کریں، اور اگر آپ یہ شواہد فراہم نہیں کرتے تو پھر آپ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اب قانون کیا ہے، الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ کیا ہے، تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ الیکشن کمیشن نے، اس وقت سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے، عمران خان صاحب سے متعلق کیس الیکشن کمیشن کی عدالت میں چلا گیا۔ عمران خان صاحب اپنی بات پہ ڈٹ گئے اور الیکشن کمیشن اپنی قانونی اور آئینی پوزیشن پہ ڈٹ گیا۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان معافی نہیں مانگے گا، عمران خان کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ الیکشن کمیشن سے معافی مانگنا پڑ گئی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کی چیخیں نکلوا دی۔ اب شفیع جان صاحب ہیں، شفیع جان صاحب سے اگر انہوں نے سپورٹ میں ڈاکومنٹس مانگے ہیں تو یا تو وہ ڈاکومنٹس دیں گے، یا پھر شفیع جان صاحب ہو سکتا ہے کہ اپنے الزامات کے حوالے سے نرم رویہ جا کے اختیار کریں الیکشن کمیشن میں، غیر مشروط معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں۔ ادروائز جو الزامات لگائے گئے ہیں بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، الیکشن کمیشن پہ بڑے سخت الزامات لگائے گئے ہیں، تو پھر اس کے شواہد سے متعلق پھر الیکشن کمیشن کو سیٹسفائیڈ کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے، یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اور تحریک انصاف سے متعلقہ میں نے مثال آپ کو پیش کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، شفیع جان صاحب جو ہیں، الیکشن کمیشن تو جو کارروائی کرے گا سو کرے گا، وہ الیکشن کمیشن کا اپنا مینڈیٹ ہے۔ جو دورہ لاہور کے دوران ناظرین شفیع جان صاحب نے جو موٹر وے انٹرچینج پہ جو الفاظ استعمال کیے محسن نقوی کے لیے، وزیر داخلہ ہیں، مثلا رفع حاجت کے لیے میں بتا دیتا ہوں، رفع حاجت کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے اور پولیس سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے محسن نقوی کرنے جانا ہے، اور پھر لاہور میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد جو شفیع جان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ آیا عظمیٰ بخاری صاحبہ سے متعلق، وہ جنگلی والی بات پہ۔ اب جنگلی والی بات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کس تناظر میں کہی، اس کی وضاحت وہ خود دے سکتی ہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں کی آڑ میں، اپنے ریلیوں میں، اپنے قافلوں میں، اپنے ڈیلیگیشن میں جن لوگوں کی سپورٹ حاصل کرتی ہے، جو آ کے مار دھاڑ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہوتا، میں واضح کر رہا ہوں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہوتا، وہ کہیں اور کے باشندے ہوتے ہیں، شاید ان لوگوں کو وہ جنگلی کہہ رہی، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ میرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس جنگلی والے سٹیٹمنٹ پہ جو شفیع جان صاحب نے کہا، کیا وہ کسی طریقے سے جسٹیفائی تھا؟ اچھا، اس پہ معذرت بھی کر لی، شفیع جان صاحب نے بھی معذرت کر لی، سہیل افریدی صاحب نے بھی اس کا دفاع نہیں کیا، لیکن اس کے بعد بھی جسٹیفیکیشن پیش کی جا رہی ہے۔ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ایک تو شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو کی جب آپس میں سیاسی مخاصمت تھی تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ پوسٹر، وہ سب کچھ، بھائی ان کے مابین جو کچھ بھی تھا 2006 میں COD سائن کر کے انہوں نے پچھلی باتوں کی ایک دوسرے سے معذرت کر لی، افسوس کر لیا، ندامت کا اظہار کر دی۔ اور دوسرا، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ اور پھر جو اہم بات ہے جس پہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں اس سارے معاملے کا، کہ شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں
کہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی زبان استعمال کریں. تو آپ ناظرین اندازہ کر لیں کہ جو شخص اپنی رفع حاجت کو محسن نقوی کا نام دے رہا ہے، جو ایک خاتون کے لیے جنگلی لے جانے کی بات کر رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گی، وہ شخص ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے سب کچھ کہنے کے بعد کہ ہماری ایسی تربیت نہیں کہ ایسے زبان استعمال کریں، ایسے الفاظ استعمال کریں. کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری اچھی تربیت ہے. اچھی تربیت کے باوجود اس قسم کی زبان، اس قسم کے الفاظ، اس قسم کے جملے، تو اندازہ کر لیں کہ اگر ان کی تربیت نہ ہوئی ہوتی تو پھر یہ کس لیول پہ جاتے، ان کے لیول کی پیک پھر کیا ہوتی. معذرت کے ساتھ کچھ دوست ناراض ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں کہ میری بڑی اچھی تربیت ہے، اس کے باوجود آپ اس طرح کی باتیں کہیں گے تو پھر سوچنے والے اس بات پہ مجبور تو ہوں گے کہ اگر آپ کی تربیت نہ ہوئی ہوتی تو پھر آپ کا لیول کیا ہوتا. اب شفیع جان صاحب جو ہیں وہ مشیر ہیں جناب سہیل افریدی صاحب کے. اب سہیل افریدی صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کی ہے، ہماری ایک بات کی انہوں نے تصدیق کر دی. تصدیق کیا ہے؟ پہلے تو شفیع جان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پشاور کو ترقی دیں گے، لیکن ترقی ایسی نہیں ہوگی جیسے لاہور کو ترقی دی گئی. اب 13 سال کے بعد جو سوال ہے، افریدی صاحب تو ابھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی حکومت تو 13 سال 14 سال سے خیبر پختونخوا میں ہے نا، اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو 13 سال 14 سال کے بعد تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پشاور کو ترقی دیں گے، پشاور کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. تو پھر کیا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، اگر جان کی امان ہو، عزت کی امان ہو، کہ 14 سال تک آپ نے پشاور میں پھر کیا کیا اگر ان 14 سالوں میں آپ پشاور کی ترقی نہیں دیکھ پائے. لاہور پہ آپ کا اعتراض ہے کہ وہاں پہ جلسے جلوس پر پابندی ہے، لیکن اس کی ترقی کا تو چلیں آپ اعتراف کر رہے ہیں، اس کی ترقی کا تو ایٹ لیسٹ آپ اعتراف کر رہے ہیں. اور دوسرا، سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی بھی ایونٹ پہ، کسی بھی تقریب میں. تو وہ کیا کہتے ہیں، عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات بھی کروں گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو صوبائی معاملات ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. اب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اپنے صوبے کے فیصلے خود کریں. آپ کو اپنے صوبائی معاملات، پھر جس ادارے پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، سیاست میں انٹرفیرنس کا اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو پھر آپ خود کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے صوبے کے جو مسائل ہیں، صوبے کے مسائل ڈسکس کریں گے. پھر آپ کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے. آپ اپنے موقف کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، آپ اپنے موقف کے برعکس بات کر رہے ہیں. اب افریدی صاحب غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جو لاہور میں ہوا غلط ہوا، اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ وہ ایکشن کا ری ایکشن تھا، وہ ایکشن کا ری ایکشن تھا. تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.